السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 168 سے 180 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين لوط نے فرمایا، میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے، یعنی آیت نمبر 168 اور 169 کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہارے کام سے بیزار اور اس سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اور مجھے اس سے شدید دشمنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آیت نمبر 170 اور 171 میں ارشاد ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بوڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت یعنی آیت نمبر 170 اور 171 کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیٹیوں اور ان تمام لوگوں کو جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے عذاب سے نجات بخشی، لیکن ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی اسے نجات نہ بخشی۔ یہ بڑھیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ چونکہ اپنی قوم کے فعل پر راضی تھی، اور جو گناہ پر راضی ہو وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ بڑھیا عذاب میں گرفتار ہوئی اور اس نے نجات نہ پائی۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں ارشاد ہے،
پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دینے کے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیاں الٹ کر ہلاک کر دیا اور ان پر پتھروں کی یا گندھک اور آگ کی خاص بارش برسائی۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا اور وہ ایمان نہ لائے، ان پر کی جانے والی یہ بارش کتنی بری تھی۔ آیت نمبر 174 میں ارشاد ہے، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ یعنی جو کچھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا گیا، اس میں ان کے بعد والوں کے لیے ضرور عبرت کی نشانی ہے، تاکہ وہ اس قوم کے جیسا گندہ ترین کام نہ کریں اور ان پر بھی ویسا عذاب نازل نہ ہو جیسا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہی آپ پر ایمان لائے تھے، اس لیے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کم لوگوں کے ایمان لانے پر غمزدہ نہ ہوں۔ آیت نمبر 175 میں ارشاد ہے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے میں غالب ہے، اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ فرما کر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جائز اور حلال رکھی ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند، نفع بخش، ہماری بقا و سلامتی اور اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حرام اور ممنوع کر دیا ہے جو ہماری دنیا یا آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطری خواہش یعنی شہوت کی تسکین کا ذریعہ عورت کو بنایا ہے، اور اس میں بھی ہر انسان کو کھلی چھوٹ نہیں دی کہ وہ جب چاہے اور جس عورت سے چاہے اپنی فطری خواہش پوری کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نکاح کا ایک مقدس نظام دیا ہے، تاکہ انسانوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے جائز اور مناسب راہ مل سکے، اخلاقی طور پر بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، نسل انسانی کی بقا کا سامان مہیا ہو، اور لوگ ایک خاندانی نظام کے تحت معاشرے میں امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن فی زمانہ عالمی سطح پر تہذیب و تمدن کے دعوے دار کئی غیر مسلم ممالک نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بغاوت کرتے ہوئے اپنے معاشروں میں لواطت کو قانوناً جائز قرار دے رکھا ہے، بلکہ کئی مسلم ممالک میں بھی یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور جن ملکوں میں اسے قانوناً اگرچہ جائز قرار نہیں دیا گیا، وہاں بھی تقریباً ہر گاؤں اور ہر شہر میں بہت سے لوگ اس غیر فطری عادت اور حرام کاری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس حرام کاری کو قانوناً جائز قرار دینے والے ملکوں میں اخلاقی اور خاندانی نظام کی تباہی کا حال یہ ہوا ہے کہ وہاں پر لوگوں میں حیا اور شرم نام کی چیز باقی نہیں رہی، اور لوگ سر عام اس حرام کاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان میں خاندانی نظام حیات تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ مردوں کی مردوں اور عورتوں کی عورتوں سے باہم لذت آشنائی کے باعث ان ملکوں میں نسل انسانی تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ شہوت پرست لوگ بچے جننے اور ان کی تربیت کرنے پر راضی نہیں۔ یہ لواطت اور ہم جنس پرستی کا عمومی نقصان ہے۔ بطور خاص لواطت اور ہم جنسی پرستی کا عادی انسان آتشک، سوزک، سیلان، خارش اور خطرناک پھوڑے پھنسیوں جیسے امراض کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایڈز کا سب سے بڑا سبب بھی یہی حرام کاری ہے۔ ایڈز وہ انتہائی خطرناک مرض ہے کہ جس کی ہولناکی کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا کے لوگ لرزہ برآمد
ہیں یہ وہ عالمگیر مرض ہے جس سے پوری دنیا کا کوئی خطہ کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ کروڑوں افراد اس مہلک مرض میں مبتلا ہیں اور آئے دن اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک لاکھوں افراد اس مرض کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میڈیکل سائنس اور طب کے دیگر شعبوں میں تمام تر ترقی کے باوجود ابھی تک اس مرض کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 176 میں ارشاد ہے، ای کا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ای کا جنگل والوں نے جھٹلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں جس جنگل کا ذکر ہوا یہ مدین شہر کے قریب تھا اور اس میں بہت سے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرح ان جنگل والوں کی طرف بھی مبعوث فرمایا تھا اور یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ آیت نمبر 177 سے 180 تک تمام آیات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگل والوں نے اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم کفر و شرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو۔ ان تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کا یہی عنوان رہا، کیونکہ وہ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے خوف، اس کی اطاعت اور عبادت میں اخلاص کا حکم دیتے اور رسالت کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں لیتے تھے، لہذا سب نے یہی فرمایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان